الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. رومیوں کے ساتھ جنگ میں یہ موجود تھے مسلمانوں کی صف میں. ایک مسلمان نے جذبہ جہاد اور جوش کی وجہ سے کافروں کے صف میں گھسنے کی کوشش کی کہ میں اندر جا کے ان سے لڑوں. تو ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ میں نہ ڈالو. اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ میں ڈال دیا ہے کہ دشمنوں کی صف میں گھس گیا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے. تو بوڑھا صحابی پلٹا ابو ایوب انصاری رضی اللہ، غلط کہہ رہے ہو تم، خاموش رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن کا گواہ کھڑا ہے، یہ ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، تم غلط معنی کر رہے ہو. ہم انصار کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا. ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے، ایک محاذ سے آئے دوسرے پہ تیاری. تو جب فتوحات ہو گئی اور مسلمانوں کو استقرار اور امن سکون میسر آیا تو ہم نے سوچا کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے وہ جو زمین اور باغ بنجر ہو گئے ان کو ذرا ٹھیک کر لیں. جہاد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو دکان کا خسارہ ہو گیا تھا اب اس کو ذرا دیکھیں، توجہ کریں، ذرا دنیا کو سیٹ کریں. تو اللہ نے یہ ایت اتاری، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ میں نہ ڈالو. پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب ہلاکت والی راہ شروع کر دی. جس کو تم آبادی سمجھتے ہو حقیقت میں وہ ہلاکت ہے، اور جس کو تم ہلاکت سمجھتے ہو کہ نقصان، اصل میں وہ آبادی ہے. 200 سال مسلمان پلازے، بلڈنگیں، قلعے، باغات بنانے تعمیر میں رہے، دشمن نے اسلحہ کی تیاری کر لی 200 سال، اور وہ اسلحہ بنایا جس کا توڑ 58 اسلامی ملکوں کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہتے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور 58 ملکوں میں سے آگے کوئی منہ نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے پاس وہ اسلحہ توڑ ہے جو ان کے پاس نہیں. انہوں نے ہلاکت والی راہ اختیار کی، آبادی والی راہ چھوڑ دی. تو جہاد میں جانے مصروف ہونے کی وجہ سے اسلحہ بنانے میں جو مال خرچ ہوتا ہے اور جو خسارے آتے ہیں دنیاوی طور پر، قرآن اس کو آبادی کہہ رہا ہے. اور اپنی دکانیں، مارکیٹیں اور بازار اور حکومتیں، وزارتیں، مشاورتیں اور کھانے پینے کے سامان اکٹھے کرنا، رات دن پیٹ پلیٹ، یہ ہلاکت والی راہ ہے. دشمن اوپر چڑھ آیا تو کیا ان کا جواب دو گے، مقابلہ کرو گے؟ پھر یہ تو نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرو یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال. نہیں، تیاری، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری، تاکہ دشمن تمہیں دیکھ کے کانپے اور اس کو جرت نہ ہو تمہاری طرف دیکھنے کی. اس کے بعد حج کا بیان ہے، حج کے مسائل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں پورا اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا. دیکھ لو اکثر مسلمانوں کو تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اور کسی کو اگر فکر ہے تو وہ عقیدہ نہیں ٹھیک ہونے دیتا، سب شرک پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یؤمن اکثر باللہ الا مشرکون، اکثر ایمان لانے والے مشرک ہوتے ہیں، یہ اللہ فرماتا. اور اگر عقیدہ صحیح ہو گیا، سنت کے مطابق عمل نہیں کرنے دیتا، نماز دادی والی، درود بزرگوں کا، وظیفہ مرشدوں کا بتایا ہوا، شادی غمی ہندوؤں سکھوں کے طریقے پر، اور کاروبار یہودیوں جیسا، شکل صورت لباس انگریزوں جیسا. اور اس سے بھی کوئی بچ جائے تو پھر رزق حلال کی فکر، حرام بس کٹھا کرو کٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا
آدمی سوچے گا مال آنا چاہیے، جیسا بھی ہو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اب وہ یہ وقت۔ اور فرمایا حرام کے رزق سے جو جسم گوشت بنے گا وہ جہنم کے قابل ہے، اگر یہاں سے بھی بچ جائے تو بد اخلاق بنا دیتا ہے، غرور، پارسائی، عبادت کا گھمنڈ، دوسروں پہ کفر کے فتوے اور خود جنت کا ٹھیکیدار۔ یعنی دشمن ہے، اس نے اڈنگا پٹخنی کرنی ہے، اس نے جو ہے گمراہ کرنا ہے، یہاں سے بچ گیا وہاں، اس لیے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اسلام پر اتنا چلتی ہے جتنا برادری، ماحول، گلی محلہ، بیوی بچے، کاروبار، من خواہش اجازت دے۔ اور جہاں اسلام من خواہش کی بات پہ ضرب لگائے، برادری چھڑائے، بیوی کا نخرہ اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کو کہے، بچوں کو، تو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے اس اسلام کو ساتھ سلام جو ہم سے کاروبار برادری چھڑاتا ہے اور ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ شیطان تمہیں کبھی جو ہے صحیح راستے پر پورا اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس نے تمہارے باپ اور ماں کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے، باپ کے دشمن جس نے ماں اور باپ کو ننگا کرا کے لگوا، ان کے اشاروں پہ ناچ رہے، عقیدے، عبادت، معاملات، ہر چیز۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، یہودیوں کے سردار، امام تھے، مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے یہودی تھا، تورات کی شریعت پر عمل کرتا تھا، اور تورات میں اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن عزت کرو، ہفتے کے دن کاروبار حرام ہے، ہفتے کا احترام کرو۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام میں کہ جمعے کا احترام کرو اور جمعے کے ٹائم کاروبار حرام ہے۔ اب میں مسلمان ہونے کی وجہ سے جمعے کا احترام کرتا ہوں، جمعے کی عبادت کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں جمعے کا احترام کر کے، عبادت کر کے اور جمعے کو مقام افضل دے کے 7 دنوں میں ہفتے کے دن کچھ زیادہ عبادت کر لیا کروں، ہفتے کو بھی اہمیت دوں، ہفتے کے دن کو زیادہ ذکر اذکار کروں، باقی 6 دنوں میں ہفتے کو اونچا افضل سمجھوں، اگر اتنے سال میں کرتا رہا ہفتے میں عبادت، مجھے اس کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نے یہ پڑھی، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں جمعے کا دن افضل ہے، احترام اسی کو مانو، اسلام میں باقی 6 دن برابر ہیں، ان کو برابر سمجھو۔ یہاں سے بات سمجھ آگئی کہ دن منانا، رات طے کرنا ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، یہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تم اللہ کے بندے رسول کی امت ہو، یہ دن بڑا ثواب والا، یہ رات بڑی ثواب والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو اجازت نہیں دی ہفتے کی، جس کی وہ پہلے عزت تھا، ہم تمہیں کیسے اجازت دے گا کہ تم اپنی طرف سے عیدیں نکالتے رہو رات کی اور دن کی۔ اصل میں اپنا جشن تماشبینی کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ اسلام کا اوپر جو ہے نا کور ٹچ لگا کے کچھ نفل اور کچھ قرآن اور کچھ بس آگے پہاڑیاں، کچھ ڈیک، کچھ ناچنا تھرکنا اور کچھ ذکر۔ بڑے تیز ہو، بڑے تیز ہو، اپنا رانجا راضی کرتے ہیں، نالے دیوی دا درشن تے نالے وینا دا وپار، نالے جناب تماشبینی، اور پھر ثواب دے گا تمہیں ثواب۔ کوئی دن رات مقرر نہیں کر سکتا کوئی، جو قرآن اور حدیث میں وہی دن اور رات مقرر ہے۔ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ آ کے عرض کیا کہ جناب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، مسلمانوں آپ کی امت کی تکلیفیں جو ہیں وہ کم ہوں، کافر پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، دعا کرو۔ آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، بس ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ دعویٰ کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں تکالیف نہیں آئیں جو پہلے لوگوں کو مصیبتیں آئی تھی، جانی مالی ہلا کے رکھ دیے گئے جھنجھو، رسول بھی چیخ اٹھے، پکار اٹھے، مومن بھی، کب مدد آئے گی؟ خبردار، یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا جب ہر طرف سے مایوسیاں ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگ ایمان کی وجہ سے گڑھا کھود کے کھڑا کر کے ان کے سر پہ آرا پھیر دیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کر دیا، لیکن یہ چیز بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نوچا جاتا تھا، ہڈیاں باقی چھوڑی جاتی تھیں، یہ چیز بھی ان کو دین سے دور نہیں کرتی تھی۔ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، میرا اللہ میری مدد کرے گا، دین غالب آئے گا، میری امت غالب آئے گی، حتیٰ کہ اکیلی سوار عورت چلے گی، سفر کرے گی بیابان میں، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو، جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر کافروں سے لڑنا فرض کر دیا گیا، تمہیں ناپسند بہت ہے۔ نماز میں نہیں کہا کہ نماز تم پر فرض ہے ناپسند، روزہ پر فرض تمہیں ناپسند ہے، قتال میں کہا لڑنا، جان دینے، دشمن کے سامنے لڑنا، یہ اسی وجہ سے سارے بزدل بنے ہوئے، سارے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو تم ناپسند کرو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نکاح کا ذکر کیا۔ نکاح میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ان کی رضامندی ہو، اور دوسری بات ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ باپ ولی ہے، وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا، بھائی لڑکی کے لیے ولی، وہ نہیں تو چچا، نہیں تو چچے کا بیٹا، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ 28 صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، متواتر ہے، جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لہذا یہ جو لڑکیاں گھر سے نکل کے عدالتی نکاح، یہ حکومتی نظام، مغربی نظام بالکل غلط، عدالتی نکاح حرام، غلط، باطل، قرآن حدیث کے لحاظ سے یہ سارے نکاح غلط ہے جو ہو رہے ہیں۔ لڑکی کی رضامندی لڑکے کی، لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں، اور گواہ موجود ہوں اور مہر مقرر ہو۔ اس کے بعد فرمایا مشرک مرد سے اپنی بیٹی بہن کا نکاح نہ کرو، کتنا ہی خوبصورت مالدار ہوں، اور آپ نے شادی کرنی اپنی اپنے بیٹے کی، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو چاہے کتنی خوبصورت اور مالدار ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں: حسن، خاندان، مال، دین۔ آپ نے فاظفر بذات الدین، پہلے دین کو دیکھو، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، دین ہے تو سکون ہے۔ آج کل لوگ دائیں بائیں دیکھو، محلوں میں طلاقیں ہو گئی، برادریاں اجڑ رہی، سب پریشان ہیں، بیٹیاں گھروں میں، ان کی اولادیں گھروں میں، صرف دولت دیکھی، برادری دیکھی، اس کا سٹیٹس دیکھا، دین نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے غلام غلام مزدور، دین موحد والا وہ بہتر ہے اس مشرک مالدار سے۔ کالی کلوٹی لونڈی بہتر ہے اگر تہجد پڑھتی ہے اور دیندار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں نا، ان میں ضرورت کے وقت طلاق بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق، اللہ کو بڑی ناپسند۔ اسلام چاہتا ہے کہ گھر بنے رہیں، قرآن حدیث میں اس کی تعلیم، پیچھے بھی بات آئی تھی، اس کی ایک بات اچھی نہیں لگتی دوسری دیکھ لو، دوسری نہیں لگتی تیسری دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اور میں پوری دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیکن بوقت ضرورت طلاق جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نافرمانی کرتا رہے اور وہ بھی نافرمانی کرتی رہے، اس سے بہتر ہے کہ جدا ہو۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا،
طلاق کا لفظ بولے یا اس کا معنی بولے جو اس کی زبان میں ہے تو طلاق ہو جائے گی، چاہے غصے میں ہو چاہے مذاق میں ہو۔ اگر طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے، اپنا کام کر، مجھے ضرورت نہیں ہے، جا، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا مقصد کیا تھا۔ اگر کہے کہ میرا مقصد طلاق تھا تو طلاق ہوگی، اگر کہے کہ نہیں میرا مقصد ڈانٹ ڈپٹ تھا تو طلاق نہیں ہوگی۔ لفظ کوئی اور بول لینا چاہیے۔ ہمیں فون آتے ہو جی میں بس وہ آیا، میں نے کہا تو اس نے میری بات نہیں مانی تو غصے میں طلاق تھا، اور لفظ کوئی نہیں۔ پانی پی لو، گھر سے باہر چلے جاؤ، بچوں کو دیکھ لو۔ یہ تو حماقت اور بے وقوفی، کہتے ہیں اس کو سیدھا کرنا، اور جو سیدھی ہوگی طلاق سے یہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی، جیسے کوئی حدیث میں ہے۔ تو درگزر کرو، بچوں کو دیکھو، اپنا گھر، پھر روتے ہیں، پھر پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ تو طلاق کب دینی چاہیے؟ سنت طریقہ، جب ماہانہ پیریڈ سے فارغ ہو، غسل کرے، اس وقت طلاق دو، قریب جانے سے پہلے۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے۔ اکثر اس وقت صلح ہو جاتی ہے، رنجشیں دور ہو جاتی ہیں اس وقت۔ جو اس وقت بھی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نفرت، اس وقت طلاق دو۔ پہلی طلاق کے بعد تیسرا پیریڈ آنے سے پہلے رجوع کر سکتے ہو، صلح کر لو۔ اگر تیسرا پیریڈ گزر گیا، ایک طلاق ہے، صلح نہیں ہوئی، نیا نکاح اسی خامن سے، اور دوسری طلاق کے بعد بھی یہی پوزیشن ہے جو میں نے پہلی کی بتائی۔ اللہ کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ قرآن اس کے بعد فامساک بمعروف اور تسریح میں، اس کے پاس یاد رکھنا ہے، یاد چھوڑنا ہے۔ ہر کام ہی غلط، باہر سے آئے غصہ ہوا، کھانا لاؤ، اچھا میں بچے کو دودھ دے دوں، تو میں نے تو طلاق 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 برسٹ نکال، اب طلاق ہو گئی کٹھی۔ حالانکہ کٹھی دینا بےہودگی ہے، لیکن ایک ہوتی آرام ہو گئی۔ اب اس کو لیے پھرتے ہیں، ہاں جی کو۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ طلاق ہو تو تیرا اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کو وہ لیے پھرتا ہے کہ ہمارا کو حل نکالو۔ پہلے ادھر جلدی، اور آگے وہ بیٹھے ہیں حل نکال، جنہوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنے اپنے لائنیں اور لڑیاں بنائی ہوئی ہیں جو 300 سال کے بعد نکلی ہیں۔ ہاں وہ اب حلالہ ہوگا۔ اچھا جی حلالہ کیا ہے؟ 2 رات کے لیے نا قابل اعتماد آدمی سے شادی کر دو، اور پہلے تحریر لکھ لو، پھر اسے سائن کروا لو، پھر 1 رات 2 بات۔ انا للہ یہ حلالہ نہیں، حرام ہے۔ رسول اللہ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ لعنتی اور ملعون لوگ ہیں جنہوں نے یہ طریقے بنا رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کی کہ اگر زیادہ طلاقیں اس وقت دو، دینا ٹھیک نہیں، لیکن ایک ہو گئی، ادھر سے بھی جلدی آرام کرنے میں اور پھر حلال کرنے میں۔ یاد رکھو نکاح میں ٹائم فکس ہوتا ہے، حلالے میں ٹائم فکس نہیں ہوتا، اور متے میں بھی ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ مقلدین کا حلالہ اور جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کا متا، اور ہندوؤں کا نیوگ، یہ تینوں برابر ہیں۔ مقلدین کا حلالہ، صحابہ کے دشمنوں کا متا، اور ہندوؤں کا نیوگ، تینوں میں ٹائم فکس ہوتا ہے، نکاح میں ٹائم فکس نہیں۔ تو یہ حرام ہے، حلالہ بھی حرام، متا بھی حرام، نیوگ بھی حرام۔ اگر پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو گیا ٹھیک ہے، اگر تیسرا پیریڈ آ گیا تو نیا نکاح دوسری کے بعد، تو روکنا نہیں چاہیے۔ یہاں آیت ہے ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہنوئی نے طلاق دے دی تھی، اور جب عدت ختم ہو گئی پہلی طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا خامد، تو اس نے کہا میں نہیں ہونے دوں گا، میں نے عزت کی، اس کو بہن دی، اب نے طلاق میں نہیں ہوں۔ تو اللہ نے آیت اتار دی کہ فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، نہ روکو ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے جب وہ آپس میں راضی ہوں۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے کہ رضاعت، دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ اگر 2 سال سے پہلے ماں باپ مشورہ کر لیں کہ بچہ بچی اچھا خاصا موٹا تازہ ہے، ٹھیک ہے، دودھ چھڑا لو، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں، اگر وہ اور خوراک کھا رہا ہے، کھا رہی ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی رضاعت، دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال ہے، 2 سال سے اوپر نہیں۔
اب طلاق ہو گئی تو ماں دودھ پلائے، خاوند خرچہ دے، اس کا بیٹا ہے، اور جو اس کا خرچ یا وظیفہ ہے وہ جو معروف اس خاندان میں جتنے میں گزارا ہو جائے۔ اسلام ہمدردی خیرخواہی کا نام، یہ نہیں کہ لڑکی والے با اثر ہیں تو کہ دے اتنا خرچہ، جو اس کی ہمت میں نہیں ہے غلط ہے۔ لڑکے والے با پلا، تیری اولاد نہیں ہے کوئی خرچہ مرچ، غلط۔ معروف طریقے سے خرچ اس کا مقرر کرو۔ اگر تمہاری آپس میں جو ہے اس بات پر وہ بات صلح یا اتفاق نہیں ہوتا تو کسی اور سے پلوا لو، آپس کے اندر جھگڑے اور یہ جو ہے شو مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں یہ دنیا داری میں نہ لگے رہو، نمازوں کا بھی خیال کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز، اس کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ بڑے بڑے نمازیوں کی یا عصر کی نماز رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی اس نے جان ایک ہے بھول گیا سو گیا، اس کی بات نہیں، جو جان بوجھ کے عصر کی نماز جاگتے ہوش واس میں چھوڑ دے، رسول اللہ فرمایا تمہیں دنیا بڑی سمجھ آتی ہے، میں دنیا کے لحاظ سے تمہیں سمجھاتا ہوں، ایسے سمجھو جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی، گھر بار بیوی بچے دکان مارکیٹ جو کچھ اس کا اساس ہے سب جل جائے، راکھ کا ڈھیر بن جائے، ہر شے بھسم ہو جائے، مر جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، یہ شخص اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی برابر ہے اگر کوئی سمجھے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، جان بوجھ کے جاگتے ہوئے، اس کے پچھلے بھی سارے اعمال ضائع برباد ہو گئے ایک عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر عصر کی نماز، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنے والے۔ بولنا پہلے جائز تھا اب نہیں، ادھر اشارے دیکھنا، کپڑے کو ٹھیک کرتے رہنا، ایسے آرام سے۔ جج کے سامنے تم نے کبھی ایسے حرکتیں کی ہیں؟ اللہ کے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہو کپڑے ہو کپڑا، اور یہ دیکھ کر آرام سے سیدھ بڑھو۔ اللہ نے رعایتیں دے دی، یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، سجدہ رکوع نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، مسافر ہوں دو پڑھ لے، مجاہد جہاد میں ہوں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، میرے مجاہد جہاد میں پیدل سواری پر جیسے بھی ہو سکے گرتے پڑتے اشارے سے ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا۔ رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں ہے نماز میں، چھٹی نہیں ہے، نہ نبی کو معاف نہ امتی کو معاف، رعایتیں دے دی۔ اور سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی کیونکہ مجاہد کا مقام بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے خوراکن، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلہ، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ قائم میں عرصہ نے آ کے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے شہادت کے بعد؟ فرمایا سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اونچا، لیکن نماز اس کو بھی معاف نہیں، نماز معاف نہیں، ہر صورت پڑھنی۔ رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی، کیوں؟ اللہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو جو کچھ میں نے بنایا تمہارے لیے، زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا گھر بار بیوی بچے للاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات، سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ میرے بندے میری بندی، میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ سن کے اگر تو گھر بار چھوڑ کے بھی بچوں کو کاروبار اور نوٹ گننا چھوڑ کے پروگرام چھوڑ کے آ جائے نماز پڑھے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے۔ اور حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں میں کاروبار میں اور بیٹھے ہیں وہاں، وہ گڑ 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 40 بچوں کو شے نکلی، اور دوسرے بیٹھے ہیں ٹی وی پہ اکھاں چمک چمک کے انے ہی ہو جان پاتے ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھتے رہیں گے، اور 2 گھنٹے یخ یخ بک بک بازاروں میں شور، 20-25 منٹ لگتے ہیں، 20-25 نماز کے لیے نہیں آتے۔ پیدا عبادت کے لیے کیا، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل شکل نماز، 5 ٹائم
ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، نماز کی باری آئی، اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے یہ تحفہ دیا. یہ نماز 5 ٹائم 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ سب بھرے گا. اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا پیدا کرنے والے کے لیے تو لعنت ہے تیری زندگی پر، جو جنگل کے خنزیر بندر سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا کھانا پیے تو جانور کی زندگی ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. نماز نہیں تو تیرا اسلام سے تعلق ہے. جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا وہ قبر سے جنت میں لے جائے گا. اس لیے رسول اللہ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہوگا. میں نے ڈسپینسری بنائی تھی بیوہ مسکینوں کے وظیفہ، اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ میں بڑی تقریر کرتا تھا، اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ میں جہاد کرتا کافر مارتا تھا، اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ ایسا لازمی پرچہ نماز میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل. اس لیے آپ فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے. فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے. میں محمد رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس بے نماز کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک حدیث میں ہے مجھے جنگ کرنے کا حکم ہے، جنگل کے درندے جانور کا خون اور بے نماز کا خون میں محمد کی نظر میں برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود گھروں کے گھر بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز، خاندانوں کے خاندان بے نماز، محکموں کے محکمے بے نماز، حکمرانوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں بے نماز. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کے حکمران، ہندوؤں سکھوں کی مارکیٹیں، ہندوؤں سکھوں کے بازار، ہندوؤں سکھوں کے خاندان، ہندوؤں سکھوں کی برادریاں. نماز نہیں تو تیرا اسلام سے تعلق کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، میرے مجاہدوں جب امن میں ہو جاؤ فَذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. اللہ نے نماز کو ذکر کہا کیونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز. حمد ثنا تعریف توصیف کبریائی عظمت دعا سوال استغاثہ فریاد پوری کرانا، اللہ کی کبریائی اپنی بے بسی گریہ زاری منت سماجت قیام رکوع سجدہ جھکنا اللہ کے آگے، ساری عاجزی کے ساری عبادت کی سب سے اعلیٰ مکمل شکل نماز. ذکر کی سب سے کامل شکل نماز. جو نماز پڑھتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کوئی ذکر نہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا ہے، مسجد میں تو کبھی نہیں گیا، نماز تو کبھی نہیں پڑھی، ذکر بڑا کرتا ہے، بڑا ذکر وہ کرتا ہے اور اس کا دل ٹھک چلتا ہے بڑا، ویسے نماز کبھی نہیں پڑھی. انا للہ و انا، یہ شیطان ہے، جوتیوں سے اس کی مالش کرو. نبی کو معاف نہیں نماز. فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا جناب، آپ کا انتظار ہے. غسل کیا 3 دفعہ، نماز میں شامل ہو کے امت کو نماز کا مسئلہ بیان کیا. ذکر بڑا کرتا ہے، دل ٹھک چلتا ہے. دل ہندو سکھ کبھی چلتا ہے، دل بند ہو جب آدمی ویسے مر جاتا ہے. آگے اللہ نے کہا ذکر کرو نماز جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. یہ جو انکار سنت حدیث، اور یہ حدیث سنت بعد میں قرآن، تم قرآن کو بھی نہیں مانتے. 20 آیتیں ہیں قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منواتی ہیں. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. تو اللہ نے تو نہیں سکھائی، کس نے سکھائی؟ محمد رسول اللہ نے سکھائی. تو قرآن کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھائی، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سکھانا نماز اللہ تعالیٰ کا سکھا. جبریل علیہ السلام کو بھیجا، 10 دفعہ نماز پڑھی، رسول صاحب نے پیچھے پڑھی، پڑھ کے دکھائی. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یہ پڑھو، یہ تلا جان کے یہ ملک بخاری مسلم پڑھو. دادی برادری والی نماز نہیں چلے گی. مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، درس دیتا تھا مسجد نبوی میں، مغرب سے عشاء تک 4 سال میں وہاں درس دیتا رہا الحمدللہ اردو میں. تو اردو والے بیٹھتے تھے، جو جرمن برطانیہ سے آتے وہ بھی بیٹھتے تھے. تو مجھے عربی کہتے تھے ایران درس دیتا ہے، ان کو نماز سمجھا. کیوں؟ جب رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی، تو بعد میں تعریف کرنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو مجھے عربی کہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ مسجد نبوی کا امام جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سے زیادہ فرشتے دکھائے گئے جو نیکیاں لکھ رہے تھے حمدن کثیرن پڑھنے والے کی. تو مجھے عربی کہتے تھے تیرے پاکستانی بجائے سیدھا کھڑے ہونے کے ان کو سجدے میں جانے کی جلدی، ان کو مسئلہ کیا؟
میں نے کہا یہ کہتے ہیں سبحان اللہ مدینہ طیبہ، مدینہ کی خاک میری آنکھوں کا سرما، مدینہ کے تنکوں کو سلام، ڈھکنوں کو سلام، پتوں کو سلام، روڑوں کو، کتاب فیض اہل سنت کے کیا فیضان ہے، وہ صفحہ 1.5 بھرا پڑا ہے، تنکوں کو سلام، پتوں کو سلام، کنکروں کو سلام، روڑوں کو سلام۔ میں نے کہا یہ وارے وار جاتے ہیں، مدینے دیا گلیاں سرکار لائیاں تلیاں، مسجد نبی کے مینار نظر آ گئے، رب کی رحمت کے آثار نظر، قربان جاؤں بس میں جب مدینہ۔ اور نماز دادی نانی والی برادری والی جو 10 سال سے سیکھی تھی، شروع ہی غلط ہوتی ہے۔ سارے علماء کہتے ہیں قبلہ رخ ہتھیلیاں ہوں جب کھڑے ہو، اور انگوٹھے کانوں کے نیچے ہتھیلیاں آسمان نو، شروع ہی غلط ہے۔ مدینہ بڑا اچھا، نماز دادی نانی والی یہ نہیں چلے گی، اپنی مرضی۔ یہ جو بات ہے نماز جیسے پڑھنی فرض ہے، اللہ کی قسم یہ بھی فرض ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ وہ کہتے تو ان کو بتاتا نہیں، میں نے کہا ان کو میں بتاتا ہوں۔ تم پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات رحمت برستی ہے، کہ میں کیسے مندر جانا جی 16 لاکھ حاجی لگا کے جڑی اٹھ کے بیٹھک دادی دانی والی لے کے جاتا ہے۔ خبردار، اللہ کی قسم یہ کہتا ہے مجھے گورنر کا فون آیا، تم جاتے بتاؤ مجھے پروٹوکولز کا ہے۔ اللہ کا کوئی پروٹوکول نہیں، جبریل علیہ السلام کو 10 دفعہ بھیجا، پروٹوکول سکھا کے گیا، محمد رسول کے ایسے نماز پڑھ۔ اس کے بعد نماز یہ ہے، اس کو سیکھو، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں سیکھو۔ تو نماز جیسے پڑھنی فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز وہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے۔ 300 سال تک یہ دنیا میں فرقے نہیں تھے، صحابہ کرام سارے امام اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، یہ 80 ہجری میں کو بعد میں وہ پہلے جو پڑھتے تھے نماز صحابہ اس کو تلاش کرو، جب یہ امام نہیں آئے تھے وہ کیا پڑھتے تھے اس کو تلاش کرو۔ اِنَّا تَعِنَا کل کوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے کوثر دے دی، نماز پڑھ، نماز قیمت ہے کوثر کی، نماز صحیح پڑھو گے رسول اللہ والی تو حوض کوثر سے پانی ملے گا ورنہ چھٹی۔ یہاں کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، اور وہاں بھی جا کے اپنی دادی نانی بابا دادا اسی کو نماز نیاز میں لیے رکھتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔